بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں فخر یاد گوندل۔ ناظرین، عمران خان اپنی آئی پہ آ گیا ہے اور حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران ہے۔ اور مسلم لیگ نون وہی گلو شکووں پہ آ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات کی ہے جو عبد اللطیف کہتے ہیں کہ ہمیں شکوہ ہے، ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن جو نیچے ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جو ہیں لگتا ہے انہوں نے ٹھیک کام نہیں کیا، اور یہ اس چیز کا نوٹس ہونا چاہیے۔ یہ کتنا بڑا انکشاف ہے، بنیادی طور پہ یہ اپنی شکست کا اعتراف ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی سپورٹ ہونے کے باوجود آپ لوگ اس وقت بھی فوج کے اندر اداروں اور فوج کے اندر تفریق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مزید سپورٹ چاہیے تھی، ہمیں کم سپورٹ دی گئی ہے۔ یعنی اداروں کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں، نیچے جو لوگ ہیں انہوں نے شرارت کر دی، وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے سربراہوں کو چاہیے کہ اس بات کا نوٹس لیں اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ یعنی کہ یہ بے شرمی کی، ڈٹائی کی وہ آخری حد ہے، اور ان کا ابھی تک بس نہیں چل رہا، ابھی بھی انہیں صبر نہیں آ رہا۔ اتنا کچھ ان کے لیے کر دیا گیا ہے، پوری سیاسی جماعت کو توڑا گیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، اس کے باوجود مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مزید سپورٹ چاہیے۔ اب تو پھر یہی چاہتے ہیں کہ ایک پوری جماعت اور ان کے ساتھ جو 90% پاکستانی کھڑے ہیں ان کا سار قلم کر دیا جائے۔ وہ کر بھی دیتے جن کو بول رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ جو کر سکتے تھے چوروں کے لیے وہ تو انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ مریم نواز کی لانچنگ فیل ہو گئی ہے۔ حماد اظہر نے کہا ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں، اکثریت ہمارے پاس ہے، 200 سے زائد لوگ فارم 45 کے مطابق ہمارے جیتے ہوئے ہیں، ہم بھرپور فائٹ کریں گے، ہر فورم پر جائیں گے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ قومی اور پنجاب اسمبلی میں اس مرتبہ عمران خان کے نظریاتی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور جس کے فارم 47 کی جیل سازی سے جن کو ہرایا گیا ہے وہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ عوام کے فیصلے کو رد کر کے چوروں اور بدنام لوگوں کو مسلط کرنے کا تجربہ زمین بوس ہو گیا۔ یہ بنیادی جتنے والے بھی ہار گئے ہیں۔ عالمی ادارے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جلد سے جلد عمران خان سے صلح کرنی ہوگی۔ اگر آپ عمران خان سے صلح نہیں کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ جتنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جیت تو تھی ہی نہیں، ہم تو تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھے اور ہمیں رات کو اٹھا کر جتایا گیا۔ ایک عالمی ادارہ بات کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان سے جب تک صلح نہیں کریں گے، آپ کوشش کریں عمران خان کو انگیج کرنے کی، اور جب تک آپ صلح نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس ملک کی اکانومی آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کے نوجوان یوتھ جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے، وہ ان چوروں کو اور اس پہ مسلط جو لوگ ہوئے ہیں ان کو چلنے نہیں دے گی۔ میں حیران ہوں، یقین کریں کہ نام لینا پڑتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے۔ میں حیران ہوں جنرل عاصم منیر صاحب پہ کہ وہ کس طرح خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان کیسے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے آرام سے اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ اللہ پاک نے آپ کو بٹھایا ہے اور اتنی عزت ملی ہے آپ کو، اور آپ اپنی اس عزت کو مٹی میں ملا رہے ہیں۔ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ آپ اگر کچھ زور زبردستی کچھ کرتے ہیں، زور زبردستی کچھ دنوں کے لیے کی جا سکتی ہے، کچھ ماہ کے لیے کی جا سکتی ہے، ساری زندگی نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ ادارے کی ساکھ جو ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے 2 سال میں ہمارے ادارے کا۔ جو کچھ ہوا، یہ چوروں نے تو سارا الزام آپ پہ ٹھوک دیا ہے۔ یہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری تو لڑائی نہیں ہے عمران خان سے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی فوج کی ہے، اور یہ الزام آپ لوگوں کو دیتے ہیں عوام میں بیٹھ کے۔ ایک گاؤں میں اگر میں رہتا ہوں، یہاں پہ لوگوں کے تاثرات سنتا ہوں، یہاں پہ اگر لوگوں کے تاثرات یہ ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس ملک میں، ایجنسیز کر رہی ہیں، ISI کر رہی ہے اور فوج کے سربراہان کر رہے ہیں، اگر یا گاؤں میں یہ حالات ہیں کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر جو پڑھے لکھے شہروں میں رہتے ہیں، جو عالمی دنیا
باہر کے لوگ کر لیں، ان کو تو پھر ایک ایک بات معلوم ہے۔ اور یہ تو میرے اپنے حلقے میں ہوا ہے، جس طرح رات کو سیٹیں چھینی گئی ہیں، جس طرح نوٹیفکیشن جاری کروائے گئے ہیں، اور ابھی تک لگے ہوئے ہیں، اور خواہ آپ سے ٹوٹیں گے، نہ وہ پہلے ٹوٹے ہیں، نہ اب ٹوٹیں گے۔ آپ پاکستانی عوام بھی نہیں ٹوٹی، چند لوگ، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ پکڑتے بھی ہیں، آپ مارتے بھی ہیں، اس وقت لوگ آپ کو کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، یہ اب 9 مئی سے نکل آئے اور جو پریس کانفرنس کرواتے ہیں پریشر ڈال کے، لیکن لوگوں کے دلوں میں تو آپ نہیں ہے نا۔ یہاں تو آپ لوگوں کے دلوں میں ہو تو پھر تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اچھی بات ہے۔ جب لوگوں کے دلوں سے آپ نکلتے جا رہے ہیں، اور جو تھوڑی بہت عزت احترام، اور اتنا بڑا ادارہ کہ جس کو ہم دنیا کا نمبر 1 ادارہ کہتے تھے کہ ہماری سب سے بہترین فوج ہے اور ابھی بھی ہے، لیکن کچھ غلط فیصلے، چند باہر کے ملکوں کے ایما پاریاں، کچھ ایسے کانٹریکٹس ہو چکے ہیں جس میں کوئی کچھ کر نہیں پا رہا ہے، تو پلیز یہ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ان چوروں ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کریں، وہ مسلط کریں گے بھی تو پھر بھی ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے۔ عمران ریاض بھائی کو اٹھا لیا گیا اور یہی کام پھر دوبارہ شروع کیا گیا ہے مریم نواز کے آتے ہی۔ ابھی تو بس وہ اپنے آپ کو پہلے ہی وزیر اعلیٰ سمجھ کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہی کام اس نے شروع کروا دیا ہے جن چیزوں میں وہ ماہر ہے۔ تو اس سے لوگوں کی آوازیں بند نہیں ہوگی۔ آپ ایک آواز بند کریں گے 1000 آواز اٹھے گی، آپ ہمیں پکڑیں گے پیچھے جو ہے وہ آواز بلند کریں گے، اور یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، اور اس پاکستان کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، عمران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستانی فوج کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔